ہم آج کے جمعے کے توسط سے، اس کراؤڈ اور عوام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مدینہ مسجد جو طارق روڈ پر واقع ہے، 30 سال سے قائم ہے، مسلمان کی اذانوں سے، نمازوں سے، اقامت سے، سجدوں سے، رکوع سے، دعاؤں سے، ذکر سے، تلاوت سے، دروس سے، بیانات سے، جمعوں سے، عیدین سے اس مسجد کو انہدام اور شہید کرنے کی بات بالکل ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایک قادیانی جو FIA جیسے بڑے ادارے کے اندر ایڈیشنل IG کے طور پر رہا، اب اس کو مزید بھی ایک عہدہ دیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی روح سے بھی، شریعت کی روح سے بھی قادیانی اقلیت ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس کو اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر مارز وجود میں آنے والے ملک میں، قرآن و سنت کی بالادستی والے ملک میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ والے ملک میں، ہزاروں علماء کی قربانیوں والے ملک میں، لاکھوں عوام کی قربانیوں والے ملک میں کسی عہدے پر مقرر کرنا، یہ بالکل ہمارے لیے قابل عمل اور قابل برداشت نہیں ہے۔ ان دونوں فیصلوں سے حکومت بیک فٹ پر جائے، ورنہ عوام کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ جو مسجد بنانا ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں من، وہ لوگ آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر جو یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو گویا مسجدیں بنانا کامل ایمان کی نشانی، اور مسجدوں سے روکنا یہ ظالم کی نشانی اور علامت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ ایک اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسجدوں کو قائم کرے اور نماز کا نظام بنائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر مسلمانوں کو ہم زمین میں حکومت دے دے، سلطنت دے دے، اقتدار دے دے، غلبہ دے دے، تسلط دے دے، اقام الصلاۃ، اسلامی ریاست کا، اسلامی اسٹیٹ کا، مسلمان حکمران کا پہلا کام وہ نماز کا نظام قائم کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں نماز کا نظام قائم تب ہوگا جب مسجدیں موجود ہوگی۔ پاکستان بننے کے بعد، پارٹیشن ہونے کے بعد، ہندوؤں سے آزادی مل جانے کے بعد، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ہر شہر، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر گلی میں ضرورت کے تناسب سے حکومت مسجدیں بناتی، وسیع اور کشادہ مسجدیں، اس مسجد کا انتظام اور انصرام کرتی۔ اگر لوگوں کی ضرورت حکومت کی بنائی ہوئی مسجدوں سے پوری ہو جاتی تو عوام کو اپنے بلبوتے پر چندہ کر کے، محنت کر کے مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک معاشرے کے لیے پل بھی ہونے چاہیے، روڈ بھی ہونے چاہیے، پارک بھی ہونے چاہیے، سکولز بھی ہونے چاہیے، کالجز بھی ہونے چاہیے، یونیورسٹیز بھی ہونی چاہیے، ایوان بھی ہونا چاہیے، صدر کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، گورنر کا، دوسرے اداروں کا ایوان، آفیسز، ہاؤسز بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں کسی چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کے گھر وہ سب سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔
اور یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے بیت المال کے جہاں دیگر مصارف ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، بے گھروں کو گھر کی چھت دینا، مقروض کا قرضہ ادا کرنا، معذوروں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مفلسوں، بے کسوں کی دستگیری کرنا، وہیں پر بیت المال کا ایک مصرف مسلمانوں کے لیے ان کے ضرورت، تناسب اور آبادی کے اعتبار سے مسجدیں قائم کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خمس کے مسائل میں لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کے مال سے خمس لیا جاتا ہے، اس خمس کا ایک مصرف بھی مسجدوں کے انتظام اور انصرام کو چلانا ہے۔ میرے اور آپ کے گھر کو کوئی گرانے آئے تو ہم دفاع کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے گھر کو جب گرانے آئیں اور وہ بھی ناحق، وہ بھی ناجائز، وہ بھی غلط طریقے پر، تو اس کا دفاع کرنا کیا مسلمانوں کا فرض نہیں بنتا؟ ایک دور تو وہ تھا کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوتا عبادت کے لیے، اس پہ کپ کپی طاری ہوتی، اللہ کا گھر ہے، پتہ نہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی خلاف ادب کام نہ ہو جائے، میری کوئی ادا اللہ کو ناراض نہ کر دے۔ عبادت کے لیے آتے تھے، ڈر ڈر کر آتے تھے، کپ کپی طاری ہوتی تھی، اور یہاں کرین اور بلڈوزر لے کر مسجد گرانے کے لیے آتے ہیں، اور ببانگ ڈھول اور دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ تلاوت مسجد میں ہوتی ہے، نماز مسجد میں ہوتی ہے، اذان مسجد میں ہوتی ہے، اقامت مسجد میں ہوتی ہے، نکاح مسجد میں ہوتا ہے، جنازہ مسجد میں ہوتا ہے، بیان مسجد میں ہوتا ہے، خطبہ مسجد میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، عیدین کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، جنازے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، قرآن کا درس مسجد میں ہوتا ہے، حدیث کا درس مسجد میں ہوتا ہے، نماز کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، روزے کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل مسجد میں ہوتے ہیں، تبلیغی تشکیل مسجد سے ہوتی ہے، جہاد کی ترغیب مسجد سے ہوتی ہے، علم کے حلقے مسجد میں لگتے ہیں، مراقبے مسجد میں ہوتے ہیں، دعائیں مسجد میں ہوتی ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ نور تمہیں اللہ کے گھروں سے ملے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور۔ پارک سے زیادہ ضروری، اسکول سے زیادہ ضروری، کالج سے زیادہ ضروری، یونیورسٹی سے زیادہ ضروری، روڈ سے زیادہ ضروری، پل سے زیادہ ضروری، لائبریریوں سے زیادہ ضروری، ہاسپٹل سے زیادہ ضروری، سوئمنگ پول سے زیادہ ضروری، کرکٹ گراؤنڈ سے زیادہ ضروری، ہاکی گراؤنڈ سے زیادہ ضروری، اسمبلی سے زیادہ ضروری، وزیر اعظم ہاؤس سے زیادہ ضروری، پریزیڈنٹ ہاؤس سے زیادہ ضروری، سی ایم ہاؤس سے زیادہ ضروری، گورنر ہاؤس سے زیادہ ضروری، عدالت سے زیادہ ضروری، اداروں سے زیادہ ضروری، خدا کی قسم سب سے زیادہ ضروری مسجدیں ہیں۔ تم نے اس وقت بھی مسجدیں نہیں بنائی، تمہارا فرض تھا، عوام نے چندہ کر کے، محنت کر کے اگر مسجدیں بنائیے، اب تم اسے توڑنے کی بات کرتے ہو۔ انشاءاللہ تمہارے ہاتھ تو ٹوٹیں گے، مسجدیں نہیں ٹوٹیں گی۔ اس مسجد کو بنے ہوئے 25-30 سال ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے مسجد بنائی اور 30 سال تک اس میں نمازیں ہو رہی ہے۔ جب بنا رہے تھے اس وقت روک دیتے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ 1 سال بعد روک دیتے، 30 سال بعد روک رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ اور کہتے یہ پارک کی جگہ ہے۔ بھائی پارک کس کے لیے ہوتا ہے؟
عوام کے لیے۔ پارک کس کے لیے ہوتا ہے؟ اور مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ عوام کے لیے ہے۔ یعنی اختیار عوام کا ہے، اختیار، اور عوام یہ کہتی ہے ہمیں پارک سے زیادہ ضروری۔ بہت سی بلڈنگیں سرکاری زمینوں پر بنائی گئی، بہت سے شاپنگ مال سرکاری زمینوں پر، بہت سے شادی ہال سرکاری زمینوں پر، اس میں بڑے بڑے سیاست دانوں کی جائیدادیں بھی ہیں، اس کو تو ریگولرائز کرتے ہو۔ بنی گالا کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے، ظالموں اس کو ریگولرائز کرتے ہو، یا تمہیں کیا موت آتی ہے؟ اگر ایسا ہے بھی اس کو بھی ریگولرائز کرو۔ یہ دینی مسئلہ ہے، اسی لیے دینی مسئلے میں علماء کی رائے کا احترام کرو۔